حدیث بخاری شریف میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی ان 5 کلمات کے ذریعہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ مسلمان بندہ ان کلمات کے ساتھ دنیا اور آخرت کی دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، زمین پر جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ان کلمات کہتے وقت ایک گناہ گار بندہ بھی تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، ان دونوں کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے ان 5 کلمات کے ساتھ مانگے، میں اس کو عطا کروں۔ کون ہے جو مجھ سے ان 5 کلمات کے ساتھ مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم اسے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ ان کلمات میں سے ایک کا کہنا آدھے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے، دوسری کلمات کہنا پورے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے اور تیسرے کلمات کہتا ہے تو اس کا ثواب زمین و آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے، چوتھے کلمات کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، پانچویں کلمات کہتا ہے تو اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کا عجیب تر واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرسی یا تخت بنانے کا فیصلہ کیا تو جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر اور عمدہ کرسی بنائیں، اور وہ اس طرح ہو اگر اس کو کوئی جھوٹا مدعی یا جھوٹا گواہ دیکھے تو اس کے شانوں کا گوشت کانپنے لگے۔ چنانچہ جنات نے ہاتھی کے دانت کی ٹانگیں بنائیں اور اس کو جواہرات، یاقوت، موتی اور زبرجد سے مزین کیا اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا۔ سونے کے 4 کھجور جیسے درخت اور ان درختوں کی شاخیں چاندی کی بنائیں۔ کھجور کے 2 درختوں کی چوٹی پر سونے کے 2 طاؤس اور دوسرے 2 درختوں کی چوٹی پر سونے کے 2 گدھ تھے، اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے، اور ان دونوں کے سروں پر سبز زمرد کے ستون تھے۔ جنات نے اس تخت کو ایک سخت پتھر پر رکھا اور اس پتھر کے نیچے سونے کا اثر بنایا تاکہ وہ اس تخت کو گھمائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے درجے پر چڑھتے تو وہ کرسی ان تمام چیزوں کے ساتھ چکی کی گردش کی طرح گھوم جاتی تھی۔ گدھ اور مور اپنے بازو اور شیر اپنے ہاتھ پھیلائے اپنی دموں کو زمین پر مارتے تھے، اسی طرح ہر درجہ میں کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اوپر کے درجے پر پہنچ جاتے تو دونوں گدھ ان کے سر پر تاج رکھتے تھے اور ان پر مشک اور عنبر کی خوشبو چھڑکتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام تخت پر بیٹھ جاتے تھے تو سونے کا کبوتر ان کو زبور دیتا تھا، وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، اور آپ کے دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر علماء بنی اسرائیل بیٹھتے تھے اور دائیں طرف چاندی کی کرسیوں پر جنوں کے معززین بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد وہ اسی طرح فیصلے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب ادائے شہادت کے لیے گواہان آتے تھے تو وہ کرسی ماں ان چیزوں کے چکی کی طرح گردش کرتی تھی۔ شیر اور طاؤس وہی کرتے تھے جو پہلے کرتے تھے تو گواہ ڈر جاتے تھے اور سوائے حق اور سچ کے جھوٹی گواہی نہ دیتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس کرسی کو بادشاہ بخت نصر نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ان 2 شیروں میں سے ایک نے اپنے داہنے ہاتھ سے اس کی پنڈلی پر مارا، اس لیے وہ اس کے چڑھنے پر قادر نہ ہوا، اور اس ضرب سے وہ ہمیشہ درد میں مبتلا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور وہ کرسی شہر انطاکیہ یعنی دارالسلطنت روم اور شام میں باقی رہی، حتیٰ کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن سداس نے جنگ کی۔ خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی، اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف واپس لائے۔ پھر بادشاہوں میں سے کوئی شخص بھی اس کے چڑھنے پر قادر نہ ہوا، پھر اس کو صحرا بیت المقدس کے نیچے رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کرسی کے بارے میں کچھ اور نشان معلوم نہ ہوا اور نہ یہ معلوم ہوا کہ وہ کہاں گئی۔ واللہ اعلم۔ قوم بنی اسرائیل کا دل افروز واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ کافر تھا اور اس کا وزیر مسلمان تھا۔ وزیر بادشاہ کی نصیحت کا منتظر رہتا تھا۔ ایک رات بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ چلو ہم تم سوار ہو کر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ دونوں سوار ہوئے اور ایک راستہ سے گزرے
تو ایک ایسا محل دیکھا جو پہاڑ کی مثل تھا اور اس میں آگ روشن تھی۔ یہ دونوں اس کی طرف گئے اور دیکھا کہ وہ ایسا مکان ہے کہ اس سے سرور اور تار ہائے ساز کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے اس میں ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا جس کے کپڑے نہایت ہی بوسیدہ ہیں اور وہ گوبر گو کے تودا اور ڈھیر پر تکیہ لگائے ہوئے گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے مٹی کا ایک بدنہ ہے اور ایک رسی یا کملی ہے اور اس کی بیوی اس کے سامنے موجود ہے اور اس کا سلام کرنا بادشاہوں کے سلام کی طرح تھا۔ یہ شخص اپنی بیوی کو اس طرح سلام کرتا تھا جس طرح عورتوں کی سردار کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ شاید دونوں ہر رات کو ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس وقت وزیر نے موقع کو غنیمت جانا اور بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، میں ڈرتا ہوں کہ ان دونوں کی طرح آپ بھی دھوکے میں رہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے؟ وزیر نے کہا کہ آپ کا ملک اس کی آنکھ میں جو عالم بالا کو جانتا ہے اس گھوڑے کی مثل ہے جو آپ کی نظر میں ہے، اور اسی طرح آپ کا تکیہ اور آپ کے محلات اور آپ کا جسم اور آپ کا لباس اس شخص کے نزدیک جو پاکیزگی اور تازگی کو پہچانتا ہے ان دونوں کی مثل ہے جو آپ کی نظر میں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی یہ صفت ہے؟ وزیر نے کہا کہ وہ اہل مدینہ ہے کہ اس میں خوشی ہے اور غم نہیں ہے اور نور ہے، اندھیری نہیں ہے، اور امن و اطمینان ہے، خوف نہیں ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کیا چیز تم کو مانع ہوئی کہ تم نے آج سے پہلے مجھے اس کی خبر نہ کی؟ وزیر نے اس سے کہا کہ آپ کی ہیبت اور خوف نے مجھے اس سے باز رکھا۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر یہ حق اور ٹھیک ہے تو ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم اپنی رات اور اپنا دن اس میں صرف کریں۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ کیا آپ حکم دیتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اس کو تلاش کروں؟ بادشاہ نے کہا ہاں۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں نے آپ کا مقصد ان شعروں میں پایا جو آپ کے آباء و اجداد کے قبروں پر لکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ اشعار کیا ہیں؟ تو وزیر نے عرض کیا ترجمہ، کیا تو دنیا سے اندھا ہو گیا ہے حالانکہ تو آنکھیارا ہے، اور کیا جو کچھ دنیا میں ہے اس کو تو نہیں جانتا حالانکہ تو باخبر ہے، اور تو دنیا کو آباد کرنے لگا گویا تو ہمیشہ رہے گا حالانکہ جو کچھ تو نے بنایا ہے کل اس کو چھوڑ کر چلتا ہے، اور تو فخر و ناز کے ساتھ دنیا میں بلند عمارت تیار کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ قبروں میں تیرے ٹھکانے کی جگہ چھوٹا سا گھر ہے، اور اس کو لے اور یاد کر۔ پس ہر وہ چیز جو تو نے کرنے والا ہے بے شک مردوں کے گھر قبریں ہیں۔ جب بادشاہ نے سنا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی اور مسلمان ہو گیا، اور یہ اس کی نجات کا سبب بنا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی اپنے زمانہ کی عورتوں میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس کا شوہر اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ قضائے الہی سے وہ عورت مر گئی۔ اس کے بعد عرصہ دراز تک اس کا شوہر اس کی قبر پر جاتا رہا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا اور اس شخص کو دیکھا کہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اپنا قصہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو بلایا۔ چنانچہ اس قبر سے ایک حبشی غلام نکلا اور اس کی یہ حالت تھی کہ اس کی ناف کے نتنوں اور آنکھوں اور بدن کے دوسرے سوراخوں سے آگ نکل رہی تھی۔ اس حبشی غلام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پھر اس اسرائیلی نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میں نے غلطی کی، میری بیوی کی یہ قبر نہیں ہے بلکہ اس کی قبر یہ ہے، اور اس نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی غلام سے فرمایا کہ تم اپنی قبر میں اور جس حالت میں پہلے تھے واپس چلے جاؤ۔ وہ مردہ ہو کر گر پڑا اور اس کو مٹی سے چھپا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی، اس سے ایک عورت سر سے خاک جھاڑتی ہوئی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ یا روح اللہ، یہ میری بیوی یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو اسی وقت نیند کا غلبہ ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر بیداری نے مجھے ہلاک اور تباہ کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آرام کر لوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اچھا، آرام کر لو۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کی زانوں پر سر رکھا اور سو گیا۔ وہ اسی حالت میں خواب میں تھا کہ اتفاقاً ایک شہزادہ ایک اعلیٰ درجہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر آ نکلا۔ جب اس عورت نے شہزادہ کو دیکھا تو اس کا دل اس سے وابستہ ہو گیا اور وہ دل و جان سے اس پر شیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کا سر اپنی زانوں سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور شہزادے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔
جب شہزادے نے اس کو دیکھا تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس عورت نے شہزادہ سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ شہزادے نے اس کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب اس کا شوہر بیدار ہوا تو اپنی بیوی کو نہ پایا، اس کی تلاش میں نکل پڑا اور اس کے قدموں کے نشان پر چل کر اس کو تلاش کر لیا اور کہا کہ اے شہزادہ، یہ میری بیوی ہے، اس کو چھوڑ دے۔ لیکن اس کی بیوی نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں شہزادہ کی لونڈی ہوں۔ شہزادہ نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ میری لونڈی مجھ سے لے لے؟ اس نے کہا خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے اور میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے اس کو زندہ کیا ہے۔ یہ سب اس گفتگو اور جھگڑے میں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اس عورت کے شوہر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادہ کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے کیا تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جو میں نے تجھے زندگی دی ہے وہ واپس کر دے، تو وہ عورت مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا تو اس کے بعد زندہ ہوا اور ایمان لایا، اور ایمان کی حالت میں مرا تو وہ اس غلام حبشی کو دیکھے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر وہ کافر ہو گیا اور حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھے۔ اس کے بعد اس اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا اور وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات اچانک بیٹھے بیٹھے مجھے اپنا ایک دوست یاد آ گیا جسے فوت ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی، لیکن کسی وجہ سے میں کافی عرصہ سے اس کی قبر کی زیارت کو نہ جا سکا، لہٰذا میں اٹھا اور سیدھا قبرستان چلا گیا۔ وہاں میں نے اس کی قبر پر جا کر 2 رکعتیں نماز ادا کی اور پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگا۔ دعا کرنے کے بعد موڑی تھوڑی دیر کے لیے وہیں بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا وہ دوست زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور فرشتے اسے عذاب دے رہے ہیں۔ میں گھبرا گیا اور اس سے پوچھنے لگا دوست، یہ کیا ہوا، تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں مرا ہوں تب سے مجھے عذاب دیا جا رہا ہے اور میری روح جہنم کے داروغہ مالک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اس گھبراہٹ میں میری آنکھ کھل گئی اور میں فوراً گھر واپس آ گیا اور بڑا پریشان رہا۔ 3 دن اسی طرح پریشانی اور دکھ میں گزر گئے۔ پھر 3 دن کے بعد رات کو میں نے پھر خواب میں اپنے دوست کو دیکھا۔ اس وقت وہ جنتی لباس میں ملبوس تھا اور اس کے سر پر نور کا تاج سجا ہوا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے پوچھا دوست، اس رات میں نے تمہیں کسی اور حالت میں دیکھا تھا اور آج اور حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ میرا دوست کہنے لگا ہوا یوں کہ ایک قافلہ مصر سے روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک نیک آدمی بھی تھا اور اس نے شہر سے نکلنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھی اور پھر بصرہ کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ تعالیٰ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب تمام مردوں کو بخش دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ثواب کے بدلے میں عذاب سے آزاد فرما دیا اور پھر اپنے فضل و کرم کے ساتھ میرے نصیب میں یہ عزت و تکریم لکھ دی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان سخت بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس کی ماں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بیماری سے شفا دی تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مرض سے شفا عطا فرمائی، لیکن اس عورت نے اپنی نظر پوری نہ کی۔ ایک رات وہ سو رہی تھی کہ کوئی بزرگ خواب میں اس کو نظر آئے اور اس سے کہا کہ تو اپنی نظر پوری کر تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے سخت بلا نہ پہنچے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس سے قصہ بیان کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ قبرستان میں اس کے لیے ایک قبر کھودے اور اس میں اس کو دفن کر دے۔ بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ عورت رات قبر میں اتری تو اس نے کہا کہ اے میرے معبود اور میرے مالک، بے شک میں نے اپنی کوشش اور طاقت صرف کر کے اپنی نظر پوری کی، اب تو اس قبر میں مجھے آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے قبر مٹی سے بھر دی، وہ واپس آ گیا۔ اس عورت نے اپنے سر کی طرف سے ایک نور درخشاں روشن اور ایک سوراخ دیکھا
اس نے سوراخ میں نظر کی تو اسے ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں۔ ان دونوں نے اس مدفون عورت کو آواز دی کہ اے بی بی، ہماری طرف آ جا۔ چنانچہ وہ سوراخ کشادہ ہو گیا اور وہ عورت نکل کر ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتی ہے کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے، وہ دونوں اس پر بیٹھی ہیں۔ یہ عورت ان کے پاس آئی اور ان کو سلام کیا، لیکن ان دونوں عورتوں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ میرے سلام کا جواب دینے سے تمہیں کس چیز نے روکا ہے، حالانکہ تم دونوں کلام کرنے پر قادر ہو؟ ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام اطاعت اور بندگی ہے اور ہمیں اطاعت کی ممانعت ہے۔ اسی دوران وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان 2 عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک چڑیا ہے جو اپنے بازوؤں سے اس پر پنکھا جھل رہی ہے، اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ ہے اور وہ اپنی چونچ اس کے سر پر مار رہا ہے۔ اس مدفونہ عورت نے پہلی عورت سے پوچھا، کس عمل کی بدولت تم کو یہ بزرگی حاصل ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ دنیا میں میرا ایک شوہر تھا اور میں اس کی فرما بردار تھی۔ میں نے دنیا سے اس حالت میں کوچ کیا کہ میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بزرگی سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے پوچھا کہ تم کیوں اس عذاب میں گرفتار ہو؟ اس نے کہا کہ میں نیک بخت عورت تھی، مگر دنیا میں اپنے شوہر کی نافرمان تھی، اور میں نے دنیا سے ایسے حال میں انتقال کیا کہ وہ مجھ سے سخت ناراض تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری نیک بختی کی وجہ سے میری قبر کو باغ بنایا اور میرے شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا کی طرف واپس جانا تو میرے لیے میرے شوہر سے سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر گئے تو ان دونوں عورتوں نے اس سے کہا کہ اٹھو اور اپنی قبر میں واپس چلی جاؤ، اس لیے کہ تمہارا لڑکا تمہیں لینے آیا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنی قبر کے اندر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ اس کے بعد لڑکے نے اپنی والدہ کو قبر سے باہر نکالا اور اس کو اپنے گھر لے گیا، اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت نے اپنی نظر پوری کی۔ لوگ اس کی ملاقات کے لیے آئے اور اس عورت کا شوہر بھی آیا جس نے اپنے شوہر سے سفارش کی درخواست کی تھی۔ چنانچہ اس عورت نے اس سے کہا کہ اس کی بیوی کا واقعہ بیان کیا اور سفارش کی تو اس نے اپنی بیوی کی نافرمانی کو معاف کر دیا۔ ایک رات اس عورت نے اس کی بیوی کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بے شک میں تیری وجہ سے عذاب سے نجات پا گئی، اور اللہ تعالیٰ تجھ کو بہتر جزا عطا فرمائے اور تیرے گناہ معاف فرمائے۔ بسم اللہ کی برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کا شوہر منافق تھا، اور اس عورت کی یہ حالت تھی کہ ہر چیز پر خواہ وہ اقوال ہوں یا فعل ہو بسم اللہ کہتی تھی۔ اس عورت کی یہ حرکت اس کے شوہر پر ناگوار تھی۔ اس نے سوچا کہ کبھی اسے شرمندہ کروں گا، چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی دی اور اس سے کہا کہ اس کو محفوظ رکھنا۔ اس عورت نے اس کو ایک جگہ رکھ کر چھپا دیا۔ شوہر نے عورت کو غافل پا کر وہ ہتھیلی اور جو کچھ اس میں تھا لے لیا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا جو اس کے گھر میں تھا۔ اس کے بعد اس سے وہ تھیلی طلب کی۔ جب وہ عورت اس تھیلی کی جگہ آئی اور بسم اللہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً نیچے جاؤ اور اس تھیلی کو اسی جگہ پر رکھ دو۔ اس عورت نے اپنا ہاتھ اسی جگہ رکھا تاکہ اس کو لے سکے، چنانچہ جس طرح اس نے اشرفی کی تھیلی کو رکھا تھا اسی طرح اس کو اٹھایا اور شوہر کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر بہت متعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا۔ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی ان 5 کلمات کے ذریعے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ مسلمان بندہ ان کلمات کے ساتھ دنیا اور آخرت کی دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں ہمارے رب ان کے ساتھ ساتھ ایک گناہ گار بندہ بھی تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے ان 5 کلمات کے ساتھ مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے ان 5 کلمات کے ذریعے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتا ہے
اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ ان کلمات میں سے ایک کا کہنا آدھے ترازو کو ثواب سے بھر دینا ہے، دوسرے کلمات کہنا پورے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اگر تیسرے کلمات پڑھتا ہے تو اس کا ثواب زمین و آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے۔ چوتھے کلمات کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ پانچواں کلمات کہتا ہے تو اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے۔ جب وہ کسی ایک جماعت کو پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں وہ تیری پاکی، بڑائی، تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ تیری تسبیح اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اے رب انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جنت کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ وہ جنت کی شوق، تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اے رب انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس سے ڈرتے اور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اچھا تم گواہ رہو میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ ایک شخص کے پاس سے عرض کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے مجلس میں آیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے یہ لوگ ایسی مجلس والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی ہماری رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر رحم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔